ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں وہی تو سنت علیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین پرائی چیز سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ آج پرائی چیز رکھ لینا تو بہت آسان ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ دینا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کے ایک ایک دانہ اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ حضرت وہب بن منبہ اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ حجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے نصیحت کرتے۔ ایک روز صبح کو سخت سردی تھی۔ حجاج کے بھائی نے حکم دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مصروف گفتگو تھے۔ آپ نے کندھوں کو جنبش دی، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ حجاج کا بھائی یہ دیکھ کر غصہ ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کسی درویش یا محتاج کو دے دیتے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اسے ناراض کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسرا بھی میری پیروی شروع کر دے گا اور ان سے مال لینا شروع کر دے گا اور اسے یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے اس سے لے کر درویش کو دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے بادشاہوں اور امراء سے لینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے اور کسی اور کو دینے کے لیے بھی قبول کرنے سے بچتے تھے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ہر قسم کے حرام کام، حرام مال سے بچا اور صبح کے مال سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق برحمت فرما۔ بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قرض دینا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ خوشحال آدمی کسی غریب کو قرض دے اور یہ ثواب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا۔ یہ اس لیے کہ اس غریب کی مشکل آسان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دینے والے کی مشکل کو قیامت کے دن آسان کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی محتاج، کوئی غریب، تنگ دست، پریشان حال آپ کے پاس حاجت و ضرورت لے کر آیا اور اس نے جو ہے کچھ مطالبہ کیا کسی چیز کا یا قرضہ لیا اور آپ نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا، اس کو قرضہ دے دیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ اس کا اجر پائیں گے اور قیامت کے دن رب کعبہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درہم 10 درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم 18 درہم کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض صرف حاجت مند ہی لیتا ہے اور صدقے میں یہ وہم موجود ہے کہ شاید محتاج کے بجائے غیر محتاج کو پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار قرض دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 2 مرتبہ اتنی رقم اللہ کی راہ میں دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قرض دے
اور اس کے پاس وہ ہدیہ کرے تو قبول نہ کرے اور اپنی سواری پر سوار کرے تو سوار نہ ہو۔ ہاں اگر پہلے سے ان دونوں میں ہدیہ وغیرہ جاری تھا تو اب حرج نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا، اب آپ نے جس کو قرض دیا وہ بعد میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہے، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، تو اگر پہلے سے اس کی عادت ہے، پہلے سے یہ بھیجا کرتا ہے ہدیہ اور تحفہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پہلے سے اس کی یہ عادت نہیں تھی، پہلے کبھی اس نے ہدیہ اور تحفہ نہیں بھیجا اور آج یہ بھیج رہا ہے، تو پھر آپ اس کے ہدیے کو، تحفے کو قبول نہ کریں، کیونکہ یہ ہدیہ لینا، تحفہ لینا کہیں سود نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین کس قدر احتیاط برتتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، جو کروڑوں مسلمانوں کے امام ہیں، جن کی ہم اور آپ مسائل شرعیہ میں تقلید کرتے ہیں، ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے، ایک جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، دھوپ کی بڑی شدت اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا، اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے، یعنی میں نے اسے قرضہ دیا ہے، اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قرض سے کچھ نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ سود کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جائے، کچھ نفع حاصل کیا جائے، وہ سود ہے۔ چنانچہ آپ دھوپ ہی میں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام اعظم کا یہ تقویٰ تھا، بزرگان دین کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج تو سامنے سے 10% کا لے رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے یہ حضرات مقدسہ قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ ہدیہ کیا تو لینے میں حرج نہیں، جبکہ ہدیہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اس وجہ سے ہو کہ دونوں میں قرابت یا دوستی ہے، یا اس کی عادت ہی میں جو سخاوت ہے کہ لوگوں کو ہدیہ کیا کرتا ہے، اور اگر قرض کی وجہ سے ہدیہ دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے، اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ قرض کی وجہ سے ہے یا نہیں، جب بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں جب تک یہ بات ظاہر نہ ہو جائے کہ قرض کی وجہ سے، اس وقت تک قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر قرض کی وجہ سے ہے یا پتہ نہ چلے تو بچنا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرض نہیں دیا تھا، جب بھی دعوت کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ دعوت قرض کی وجہ سے نہیں، اور اگر پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہے، یا پہلے مہینے میں 1 بار کرتا تھا اب 2 بار کرنے لگا، یا اب سامان ضیافت زیادہ کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنا خوف پیدا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔